السلام علیکم، میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کی خوش آمدید۔ آج کی جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ کہانی کراچی کے ایک پرانے اور دل دہلا دینے والے اسپتال کی ہے، جسے روحانی اسپتال کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر وقت چھت کے نیچے کچھ ایسا چھپا ہے جو کبھی کسی کے بھی سامنے آ سکتا تھا، اور وہ آج بھی وہاں موجود ہے، اپنی درد اور موت کی کہانی سنانے کے لیے۔ یہ کہانی ایک نرس مریم کی ہے، جو اپنے پہلے دن اس اسپتال میں کام کرنے آئی تھی، اور پھر جو کچھ اس نے دیکھا وہ کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ آج بھی اگر کسی رات کے اندھیرے میں اسی اسپتال کے پاس سے گزرتے ہیں تو شاید آپ بھی انہی روحوں کا سامنا کریں گے جو کبھی اپنی موت کے بعد یہاں سے نہیں گئے۔ چلے شروع کرتے ہیں اس کہانی کو۔ اس کہانی کا آغاز کچھ ایسے ہوتا ہے۔ یہ کہانی کراچی کے ایک پرانے سنسان اور دل دہلا دینے والے اسپتال کی ہے، جس کا نام تھا روحانی اسپتال۔ یہ اسپتال 1960 کی دہائی میں قائم ہوا تھا، اور اس کا شمار ان عمارتوں میں ہوتا تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ بے شمار پراسرار واقعات کا گواہ بن چکی تھی۔ لیکن کچھ سال پہلے تک یہاں ہونے والی عجیب و غریب وارداتوں کی حقیقت کسی کے سامنے نہیں آئی تھی۔ اسپتال کی عمارت خود ایک خوفناک منظر پیش کرتی تھی۔ دروازے پر جالے لٹکے ہوتے، دیواروں پر پھپھوندی کا اثر، اور کھڑکیاں ایسے بند ہو چکی تھی کہ جیسے کوئی ان کو کھولنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ رات کے وقت وہاں سے عجیب و غریب آوازیں آتی تھیں، جیسے کوئی آہستہ آہستہ دروازہ کھول رہا ہو، یا پھر کمرے کے اندر کسی کی سانسوں کی آوازیں آ رہی ہوں۔ ایک دن اسپتال میں ایک نئی نرس کا داخلہ ہوا جس کا نام تھا مریم، اور جب وہ پہلی بار اس اسپتال میں داخل ہوئی تو اس نے محسوس کیا کہ کچھ عجیب سا تھا۔ اسپتال کی فضائے غمگین سا سکوت تھا، جیسے یہاں کچھ چھپا ہوا تھا، اور جیسے کسی کی نظروں کا سامنا کرنے سے دل دہل جاتا۔ مریم نے اپنے دل کو تسلی دیتے ہوئے کام شروع کیا، مگر اس کی نظریں مسلسل کمرہ نمبر 13 کی طرف مڑ کر آ رہی تھی، جو ہمیشہ سے خوفناک راز چھپائے ہوئے تھا۔ ایک رات مریم اپنی شفٹ کے دوران اسپتال کی خالی راہداریوں میں چل رہی تھی۔ اچانک ایک دھندلی سی آواز آئی، جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو، لیکن آواز بہت دور سے آ رہی تھی۔ مریم نے قدم اٹھایا اور آواز کی سمت چلنا شروع کیا۔ جیسے ہی وہ کمرہ نمبر 13 کے قریب پہنچی، دروازہ خود بخود کھل گیا، اور ایک سرد ہوا کا جھونکا اس کے جسم سے ٹکرایا۔ اس نے ہمت جمع کرتے ہوئے اندر جھانکا، مگر جو کچھ اس نے دیکھا وہ اس کی زندگی کا سب سے خوفناک تجربہ ثابت ہوا۔ کمرے کے اندر ایک خالی بستر تھا، جس پر خون کی دھاریاں پھیلی ہوئی تھیں۔ کمرے کے کونے میں ایک سایہ حرکت کر رہا تھا۔ جیسے ہی مریم کی نظریں اس پر پڑی، وہ سایہ اچانک سے اس کے سامنے آ رکا۔ مریم کی آنکھوں کے سامنے ایک بھٹکتی ہوئی روح کا چہرہ تھا، جس کی آنکھیں خالی اور منہ پر ایک وحشی مسکراہٹ تھی۔ وہ روح آہستہ آہستہ مریم کی طرف بڑھنے لگی، اور اس کی سانسوں کی آواز اتنی تیز تھی کہ مریم کا دل رکتے رکتے بچا۔ مریم نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اس کی ٹانگیں جم چکی تھی۔ وہ روح اب اس کے قریب تھی، اور جیسے ہی اس کے کان کے قریب پہنچی، اس نے کہا، یہ جگہ تمہاری آخری منزل ہوگی۔ تم بھی یہاں کبھی نہ کبھی میری طرح بند ہو جاؤ گی۔ اور پھر ایک زوردار چیخ کے ساتھ وہ غائب ہو گئی۔ مریم نے ہر ممکن کوشش کی وہ اس کمرے سے باہر نکل سکے، مگر جیسے ہی اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی،
दरवाज़ा बंद हो गया। इसके सामने दीवारों पर खून की धारियां इनसे भरी हुई थी, हंसी की आवाज़ें आ रही थीं। इसका जिस्म कांप रहा था और इसकी सांसें घुट रही थी। वो जानती थी अब इस अस्पताल में फंस चुकी है और इसका निकलना मुमकिन नहीं। अगले दिन मरियम का कोई सुराग ना मिला। अस्पताल के अमले ने इसकी तलाश शुरू की, लेकिन वो कहीं ना मिली। इसके बाद कमरा नंबर 13 को दोबारा कभी नहीं खोला गया और अस्पताल की हवा में वो रूह आज भी मौजूद है जो अपने शिकार का इंतज़ार कर रही है। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि इस अस्पताल की दीवारों में छुपे हुए राज कभी ना कभी किसी को अपना शिकार ज़रूर बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।